لکھ لیں، عربی میں لکھنے ہیں عن السفینہ کشتی سے، عن السفینہ کشتی سے کنارے پر تھا، دوسرا معنی او یا من دین ابی ہے، بس اپنے والد کے دین سے کنارے پر تھا، کشتی سے ایک کنارے پر تھا یا اپنے والد کے دین سے الگ تھا ایک کنارے پر تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے، یا تصغیر کی ہے، اے میرے پیارے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ، ان کی معیت چھوڑ دے۔ قال بیٹے نے جواب دیا ساوی الی جبل، ان قریب میں ٹھکانہ پکڑوں گا پہاڑ کی طرف، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، بچا لے گا وہ مجھ کو پانی سے، میں غرق نہیں ہو سکوں گا۔ قال حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اس پر لکھ لیں عذاب، اللہ کا قہر، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں، الا من رحم، الا بمعنی لیکن، مستثنی منقطع، کلام پوری ہو گئی۔ سورۃ جن میں میں نے آپ کو یہ مقام دکھایا تھا، لیکن من رحم، جس بندے پر اللہ نے رحم کیا وہی بچنے والا ہوگا۔ من رحم کے دو جملے سامنے لکھ لیں بالکل، ایسا نہ ہو حاشیہ آپ تلاش کرتے رہیں۔ لیکن عربی میں لکھیں لیکن المرحوم فہو المعصوم، لیکن المرحوم فہو المعصوم، دوسرا لکھ لیں پھر میں عرض کرتا ہوں لیکن الراحم فہو العاصم۔ اب دونوں معنی حل کرتا ہوں۔ الا من رحم، لیکن وہ بندہ من رحم جس پر رحم کیا گیا، من رحم جس پر رحم کیا گیا، فہو المعصوم وہی بچا ہوا ہوگا۔ مانا تو کریں، لیکن جس پر رحم کیا گیا وہی بچا ہوا ہوگا۔ دوسرا معنی الا من رحم فاعل کے معنی میں، پہلے مفعول کے معنی میں تھے دونوں، فاعل کے معنی میں الا من رحم، لیکن وہ جو رحم کرنے والا ہے، فہو العاصم وہی بچانے والا ہوگا، جو رحم کرنے والا اللہ ہے وہی فہو العاصم بچانے والا ہوگا۔ وحال بینہم الموج، اور آڑ بن گئی دونوں باپ بیٹے کے درمیان پانی کی موجیں، اس میں جنس، فکان من المغرقین، پد ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے، وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا کافروں کے غرق ہونے کے بعد اے زمین نگل جا پانی اپنا، جو تیری سطح پر پانی ہے نا اس کو نگل۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، پانی برسانا بند کر دے، اوپر سے بارش ہو رہی تھی۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور خشک کر دیا گیا پانی۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، الامر پر لکھے عذاب والا، عذاب والے معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، جودی پہاڑ کے کنارے لگ گئی۔ وکیل، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، دوری ہو رحمت سے ظالم قوم کے لیے، دوری ہو بودن پر از رحمت، رحمت سے دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ فنادى نوح ربہ، اب مولانا اشکال ہے، ابھی میں نے عرض کیا تھا اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے پیغمبر ظالموں کی سفارش نہ کرنا، ایک بات، اور دوسری بات کشتی میں کس کو سوار کرنا، پیچھے آیت کو دیکھ لیں،
احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ایک تو نر مادہ جانوروں کا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، وَأَحْلَكَ اپنے اہل کو بھی سوار کرنا، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، مومنوں کو سوار کرنا۔ اب تین باتیں آ گئیں، جانوروں کو سوار کرنا ایک، اہل کو سوار کرنا دو، من آمن جو مومن ہیں ان کو سوار کرنا تین۔ جن پر عذاب والی بات سبقت کر گئی ہے ان کو سوار نہ کرنا۔ جب اللہ نے فرمایا تھا مومنوں کو سوار کرنا ہے، حضرت نے اپنے بیٹے کو کیوں کہا تو سوار ہو جا؟ اشکال پیش کریں، سارے بولیں گے مجھے خوشی ہوگی، اللہ آپ کو پڑھانے کی آگے توفیق عطا فرمائے۔ میری تو حضرت محنت یہی ہے اور کوشش بھی ہے، آپ کا میں ہمدرد ہوں، آپ آگے پڑھائیں، آپ بیان کریں۔ اشکال کیا ہے؟ حکم کس کو سوار کرنے کا تھا؟ مومنوں کو۔ جانوروں کی بات نہ کرے، وہ تو ہو گئی، جو اشکال ہے اس پر بات کرے۔ کس کو سوار کرنا تھا؟ مومنوں کو۔ اور نمبر دو، اپنے اہل کو، اہل کو سوار کرو، مومنوں کو سوار کرو۔ مشرکوں کو تو سوار کرنا ہی نہیں تھا، حضرت نے بیٹے کو کیوں کہا تو سوار ہو جا؟ امام ابو منصور ماتریدی بہت بڑے انسان گزرے ہیں، انہوں نے اس اشکال کا جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق تھا، اندر سے مشرک تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، حضرت کو اس کے دل کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت نے کہا تو بھی مومن ہے، تو بھی ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ تو حضرت جب نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا، بلانا درست تھا، اس کو مومن سمجھتے تھے، مومنوں کو دعوت دینی تھی۔ اور نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، جب بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نے عرض کی اللہ یہ تو مومن ہے، یہ کیسے ڈوب رہا ہے؟ تیرا تو وعدہ تھا ایمانداروں کو بچانے کا۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے دل کا حال معلوم نہیں تھا، وہ اس کو مومن سمجھتے تھے، حقیقت میں منافق تھا۔ اب دو باتیں سامنے آ گئی، میری انگلیاں دیکھیے گا۔ اس لیے کشتی میں بلایا، حضرت مومن سمجھتے تھے، اور دعا اس لیے کی اللہ کے سامنے، اللہ نے تو فرما دیا تھا مشرکوں کی سفارش نہیں کرنا، اسی لیے سفارش کی اللہ یہ مومن ہو کر کیسے ڈوب رہا ہے؟ اشکال حل ہو گیا۔ یہ جواب دیا ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اشکال حل ہو گیا۔ پھر میں دہرا رہا ہوں، اس لیے کشتی میں آنے کی دعوت دی، حضرت سمجھتے تھے یہ مومن ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، حضرت سمجھتے تھے یہ مومن ہے، اللہ یہ مومن ہو کر کیسے ڈوب رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، یہ بے ایمان ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو تو اس نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا، آپ نے کیوں سوال کیا میرے پیغمبر؟ دوبارہ سوال نہ کرنا اس کے بارے میں۔ اشکال حل ہو گیا۔ اب جن علماء کرام کا قول یہ ہے کہ یہ مشرک تھا، منافق والی بات اب نہیں کر رہے، علماء کا ایک طائفہ کہتا ہے کہ یہ مشرک تھا، پھر یہی دو سوال ہوں گے کہ جب یہ مشرک تھا تو حضرت نے کیوں اس کو کہا کشتی میں سوار ہو جا؟ مشرکوں کو تو سوار کرنا ہی نہیں تھا، یہ مشرک تھا، حضرت نے کیوں اس کے لیے دعا کی؟ اشکال وہی دونوں ہیں۔ تو اب اس اشکال کا علماء نے جواب یہ دیا کہ حضرت نے اس کو کہا کشتی میں سوار ہو جا ایمان لا کر، کشتی میں سوار ہو جا ایمان لا کر۔ اب پھر سوال پیدا ہوا، ایمان لا کر سوار ہو جا، ورنہ کل والا سبق یاد کرے، چونکہ عذاب ابھی اس کنعان کے ساتھ مباشر نہیں ہوا تھا، اور عذاب مباشر ہونے سے پہلے چمٹنے سے پہلے کوئی بندہ ایمان قبول کر لے تو اللہ ایمان قبول کر لیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چونکہ عذاب اس کے ساتھ مباشر نہیں ہوا تھا، حضرت نے کہا ارکم معنا، ایمان قبول کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اب بھی تیرا ایمان قبول ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اشکال تو حل ہو گیا، لیکن پھر اشکال باقی ہے۔ آیت پر آ جائیں، آیت نمبر 26۔
لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اللہ نے تو فرما دیا تھا تیری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے کہا ایمان قبول کر اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا؟ اللہ نے تو بتا، ٹھیک ہے عذاب مباشر والی بات ہم نے آپ کی مان لی ہے، لیکن یہ جو اللہ نے کہہ دیا تھا قوم میں سے کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، پھر حضرت کو یہ کیسے خیال تھا ایمان قبول کر لے اور سوار ہو جا؟ پھر اشکال سمجھ آ گیا اگلا۔ اب من قوم کا سامنے جملہ لکھیں، قوم بظاہر بیٹے کو نہیں کہتے، قوم بظاہر بیٹے کو نہیں کہتے، اور حقیقت دیکھی جائے تو بیٹا قوم میں داخل ہے۔ خلاصہ قوم متیقن تھی، بیٹا متیقن نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا سوار ہو جا۔ کیا جواب عرض کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مشرک تھا، حضرت نے کہا ابھی عذاب مباشر نہیں ہوا، آ ہمارے ساتھ ایمان قبول کر کے سوار ہو جا۔ تو اشکال تھا، اللہ نے تو بتا دیا تھا تیری قوم میں سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لائے گا، پھر حضرت نے کیوں کہا ایمان لا کر سوار ہو جا؟ تو جواب دیا بھائی قوم کا ذکر ہے، قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، بظاہر قوم میں بیٹا شامل نہیں تھا، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو حقیقت میں تو بیٹا قوم میں شامل ہوتا ہے۔ تو قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، یہ بات تو یقینی تھی، بیٹے کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں تھی، اس لیے حضرت نے کہا تو ایمان لا کر سوار ہو جا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہ سوار ہوا؟ وہ سوار ہوا؟ ہاں نہ تو کرے مولانا، وہ سوار ہوا؟ نہیں سوار ہوا۔ اب جب سوار نہیں ہوا، ایمان قبول نہیں کیا، مشرک تھا، ایمان قبول نہیں کیا، سوار نہیں ہوا، یہ پھر لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، حضرت نے پھر سفارش کیوں کی؟ ایمان بھی قبول نہیں کیا، سوار بھی نہیں ہوا، سفارش پھر کیوں کی؟ اللہ نے فرمایا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، سامنے لکھیں ظلموا، اللہ کی مراد ظلموا سے عام تھی، متیقن اور مشتبہ۔ نوح علیہ السلام نے صرف متیقن سمجھا، یہ فرق سمجھ آیا ہے دوستوں کو؟ ایک تو یقینی تھے نا، اور یہ بیٹا مشتبہ تھا۔ ایک مشتبہ کیسے تھا؟ آگے جملہ لکھیں، بیٹا اس لیے مشتبہ تھا اللہ نے فرمایا تھا اہلک، یہ آیت کا نمبر ہے 30 بلکہ 39 ہے، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ قوم تھی، یہ ہو گئے متیقن، اور نمبر 2 مشتبہ، جن کے متعلق یقین نہیں تھا،
کہ وہ ایمان لائیں گے یا نہیں. کیونکہ ان کے متعلق وحی نہیں آئی تھی. وہ ہیں آپ کا اہل اور بیٹا. اس جملے کو سمجھ لیں سارے دو، حاشیے کو دیکھیں، میری طرف نہیں دیکھنا. ظالموں کے اندر دو ہم نے افراد بنائے، ایک تو یقینی اور ایک مشتبہ. یقینی تو تھی قوم اور مشتبہ تھے آپ کے اہل اور بیٹا. تو اللہ کی مراد یہ تھی جو یقینی ظالم ہیں ان کے بارے میں بھی سفارش نہیں کرنی، جو مشتبہ ہیں ان کے بارے میں بھی سفارش نہیں کرنی. حضرت نے سمجھا جو یقینی ظالم ہیں ان کے بارے میں سفارش نہیں کرنی، جو مشتبہ ہیں ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے ان کے بارے میں سفارش کر سکتا ہوں. اس لیے حضرت نے بیٹے کے بارے میں سفارش کر دی. پھر اشکال لکھیں. اس سے تو معلوم ہوا نوح علیہ السلام کو وحی سمجھنے میں غلطی لگ گئی. اب یہ اشکال ہے بہت بڑا. اب مجھے ذرا بتائیں اللہ کی مراد کیا تھی ظالموں کے متعلق؟ مشتبہ ہیں ان کے بارے میں خیر ہے کر دوں، تو پھر اشکال کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کو وہی سمجھنے میں غلطی لگ گئی. لکھیں جواب از شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نوح علیہ السلام کو وحی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی نہیں لگی. البتہ وحی کا مصداق غلطی لگ گئی. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ وحی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی نہیں لگی، وحی کا مصداق متعین کرنے میں غلط فہمی ہو گئی. میں لالے کو کہتا ہوں کہ بھی دروازے بند کرو، مدرسے کی بھی بند کرو. دروازے بند کرنے ہیں اس میں غلطی نہیں لگی، غلط فہمی یہ ہو گئی انہوں نے سمجھا مدرسے کے بند کرنے ہیں، مسجد کے کھلے رہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں توفیق دینا. عوام کے سامنے اس کیل کال میں نہیں جانا. میں جب یہ قصہ بیان کرتا ہوں عوام کے سامنے بھائی یہی کہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق تھا، حضرت نے سمجھا ان کو دل کے حال کا پتہ نہیں تھا. یار کشتی میں سوار ہو جا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ کشتی میں آ جا. نہیں آیا، منافقت تو کھل گئی، ابھی نہیں کھلی. کیوں؟ پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے. بیٹے نے کہا سوچا کہ کشتی والا سبب معزون تھا اذن سے، معزون کا معنی اس کی اجازت تھی، اور پہاڑ والا سبب غیر معزون تھا، پہاڑ والے سبب کی اجازت نہیں تھی. اور مسئلہ یہ ہے اسباب وہ اختیار کرنے چاہیے جن کی اللہ کی طرف سے اجازت ہو. جسم چھپانا ہے کپڑا سبب ہے، حلال کے کپڑوں سے بھی بندہ جسم چھپا سکتا ہے، حرام کے کپڑوں سے بھی چھپا سکتا ہے. حلال والے سبب کی اجازت ہے، حرام والے سبب کی اجازت نہیں. پیٹ بھرنا ہے حلال کھاؤ سبب ہے، حرام کھاؤ سبب ہے، لیکن حلال والے سبب کی اجازت ہے اور حرام والے سبب کی اجازت نہیں ہے.